علیہ وصلاۃ علی نبیہ وآلہ وصحبہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ مقام آخر والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، میرا آج کا موضوع شان مصطفیٰ ہے، اسی لیے میں اپنے موضوع کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، تاجداری مدینہ، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، سید البشر، احمد مجتبیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب شہزاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر و منور نام اس میں گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، کس سے فرمایا؟ حضور سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، پانی کے جس قطرے پر، ہوا کے جس جھونکے میں، درخت کے جس پتے پر، اور جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پہ تیرا ذکر ہوگا، اے محبوب، میں اس پر اپنی رحمت کی برسات کر دوں گا۔ اسی لیے میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے حضور کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگا کر صرف ایک موتی نکال کر، گلدستہ رسالت میں سے صرف ایک پھول نکال کر، حضور کی سیرت کی پتیوں میں سے صرف ایک پتی توڑ کر، آپ کے کردار کی خوشبوؤں میں سے صرف ایک مہک پیش کر کے ایک ایسا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، میرا نبی کتنا عظیم ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ کہ اگر پوری دھرتی کی 7 زمینوں کو جمع کر لیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر لیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات، جماعتات، چرند، پرند، انسان، حیوان، یعنی 18,000 مخلوقات کو جمع کر لیا جائے اور انہیں عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے، تو آپ کے سامنے ساری کائنات کم پڑ جائے گی۔ اور توجہ کرنا، جب میرا محبوب حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے نا، یہ میرے حضور کی شان ہے، جب میرا محبوب حضرت آمنہ کی گود عطر میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، بار بار یہ خیال آتا ہے، بار بار یہ خیال ستاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے ہمراہ لے کر طواف کرتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے کہ رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ اے آمنہ تو فکر نہ کر، اے آمنہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں فکر مند کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہوا اس کا باپ نہیں جو اسے دیکھ کر خوش ہوتا؟ میں اس کا رب ہوں، میں اسے دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اے آمنہ تو فکر نہ کر، اے آمنہ تو فکر نہ کر، کیا ہوا اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی ہے نا، میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ اے آمنہ تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کے لیے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ اے آمنہ تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلوا دوں گا۔ اے آمنہ تو فکر نہ کر، تیرے بیٹوں کو پتھروں سے ہم کلام کروا دوں گا۔ اے آمنہ تو فکر نہ کر، اگر تیرا بیٹا سیر کرنا چاہے گا عرش بری کو سیر گاہ بنا دوں گا۔ اے آمنہ اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تمام انبیاء کا امام بنا دوں گا۔ اے آمنہ اگر تیرا بیٹا سوار ہونا چاہے گا حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ بٹھا دوں گا۔ اے آمنہ اگر تیرا بیٹا شادی کرنا چاہے گا حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے سے شادی کروا دوں گا۔ اے آمنہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے۔
اے آمنہ لگتے جگر تیرا ہے، صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے، خیر البشر میرا ہے، تو اس پہ جان قربان کرے گی میں اس پہ قرآن نازل کر دوں گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میں اپنے نبی کے سیرت کے کس کس پہلو کے بیان کروں؟ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے جنت میں حوریں بیان کرتی ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت شیر کرار بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے شیخ الہند ایک شعر میں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جنت تجھ میں حوروں کو سور رہتے ہیں، توجہ کرنا، اے جنت تجھ میں حوروں کو سور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر تو اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی کی شان اور کیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں، قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس پانی ختم ہو گیا، انہوں نے پانی مانگا حضرت موسیٰ سے، توجہ کرنا، انہوں نے پانی مانگا حضرت موسیٰ سے۔ کس کے پاس پانی ختم ہوا؟ بنی اسرائیل سے۔ انہوں نے پانی مانگا حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ تو اپنا ڈنڈا، اپنا عصا پتھر پہ مار۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا، اپنا عصا پتھر پہ مارا۔ یہ نہیں کہ ایک چشمہ جاری ہوا، یہ نہیں کہ 2 چشمے جاری ہوئے، یہ نہیں کہ 3 چشمے جاری ہوئے، یہ نہیں کہ 4 چشمے جاری ہوئے، 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ کی شان۔ اب آئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہوا، 7 بی بی ہاجرہ ہیں، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ صفا مروا پہ دوڑتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، پانی نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ پانی نہیں ملا۔ اب پانی نہیں ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، آپ نے اپنی ایڈی پہاڑ پہ رگڑی، بولو نا یار، اپنی ایڈی پہاڑ پہ رگڑی، چشمہ جاری ہوا، اور وہ چشمہ جاری ہوا جو آج بھی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کی شان۔ اب میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ بخاری کی طرف چلتے ہیں، کتاب الوضو ہے، کتاب الوضو ہے، حدیث نمبر 3576۔ حضرت انس فرماتے ہیں پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ کیا؟ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پانی لاؤ، توجہ کرنا، پانی لایا گیا تھوڑا سا پیالے میں، پانی لایا گیا تھوڑا سا پیالے میں، پانی لایا گیا تھوڑا سا پیالے میں۔ حضرت انس فرماتے کہ میں نے خود دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جب پانی لایا گیا حضور نے پیالہ پکڑا، پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ حضرت انس فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب آئے ترمذی شریف کی طرف چلتے ہیں، کتاب المناقب ہے، حدیث نمبر 3628 ہے۔ چلیں، اچھا، ایک بدو آیا، دیاتی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر وہ درخت ہے نا وہ آ کے کہہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مان جاؤں گا۔ کیا کہتا ہے کہ وہ درخت آ کے کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ درخت خود چل کر آئے اور آ کے کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ایمان لے آئے گا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ پھر وہ درخت کو حضور نے بلایا، حضور کے کہنے پر وہ چل کر آیا، آپ کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا۔ کس کے کہنے پہ؟ حضور کے کہنے پہ۔ یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی شان ہے۔ حضور کے کہنے پر وہ درخت چل کر آیا، آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور کے کہنے پر وہ درخت سے واپس چلا گیا، وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ میں اپنی نبی کی سیرت کا کس کس پہلو کے بیان کروں بھائی؟ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے نا جسے صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور کی رفاقت میں 9 برس گزارے ہیں، تو آپ ذرا حضور کی کوئی سیرت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک سورج آسمان پہ جگمگاتا ہے، ایک سورج میرے حجرے میں جلوہ افروز ہے، اگر آپ آسمان کے سورج کی طرف دیکھو گے تمہارے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا کہ اگر آپ آسمان کے سورج کی طرف دیکھو گے تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، اگر میرے حجرے کے سورج کی طرف دیکھو گے تمہیں روشنائی مل جائے گی۔ میرے نبی کی شان یہ ہے۔ میں اپنے نبی کی سیرت کے کس کس پہلو کے بیان کروں؟ جب میں تمام انبیاء کو دیکھتا ہوں تو سارے نبی میرے نبی کے مقتدی نظر آتے ہیں، میرا نبی ان کا امام نظر آتا ہے۔ جب میں عرش کو دیکھتا ہوں وہ میرے نبی کے قدموں میں نظر آتا ہے۔ میرا نبی اتنا حسین و جمیل ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی ہیں۔
حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی ہیں، میرے نبی کو دیکھنے والیوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اولاد کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جب میرا نبی قدم اٹھاتا ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے، عمل کرتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے، گفتگو کرتا ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے۔ میرا نبی مکہ میں پیدا ہوا تو وہ مکہ سے مکہ مکرمہ بن گیا۔ جب میرا نبی مدینے کی طرف ہجرت کرتا ہے تو وہ مدینہ سے مدینہ منورہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میں اب نبی کے کس کس پہلو کو بیان کروں، اسی لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، جہاں پر میری نظر کی پرواز ختم ہوتی ہے اس سے آگے میرے نبی کی براق جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ما علینا